نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، حضور مجاہد ملت، حضور مجاہد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلے دی مدد کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد، بگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔
الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمناں، ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سیدنا امام عالی مقام شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس وقت کی یہ ہماری آپ کی تھوڑی دیر کی نورانی محفل منعقد ہے۔ یہ مہینہ بھی انہی سے نسبت رکھتا ہے اور پوری روئے زمین پر نہ جانے کہاں کہاں ان کا تذکرہ ہوا، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ ان کا احسان و کرم ہے کہ آپ کو اور ہمیں بھی اپنے ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ان کا ذکر اور ان کی محبت ہمارے لیے، آپ کے لیے، ان کے ہر چاہنے والے کے لیے دنیا سے لے کر قیامت تک عزت اور سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ تھوڑی دیر جو باتیں میں عرض کروں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، چونکہ مختصر سے وقت میں تو شہادت کی تفصیلات کو عرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو آنے والی تقریریں ہیں میں ان میں شہادت کی تفصیل جمال پور کی 6 روزہ تقریر میں بالترتیب عرض کروں گا۔ شہادت امام عالی مقام کے بعد کچھ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بعض اہم باتوں کا ہم تذکرہ حصول برکت کے لیے کریں گے۔ پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بل احیاء، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جن کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی رب تعالیٰ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے اور قیامت تک کے لیے ان کو ایسا زندہ جاوید بنا دیا ہے کہ ان کی زندگی کو عقل انسانی نہیں سمجھ سکتی کہ ان کی زندگی کا مقام کیا ہے۔ یہ ایک ذہن میں بات رہے۔ تم شہادت امام کے بعد ان کی زندگی پاک اور ان کے اختیار اور ان کی شان کی چند باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، ایک نقطہ ذہن میں آیا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ بھئی یزید اور امام حسین کے درمیان معاملہ کیا تھا، تو وہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ یزید یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ امام حسین آپ اپنا مقدس ہاتھ
میرے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیجئے اور مجھے خلیفہ مان لیجئے. یہی تو اس کا مطالبہ تھا. اور اگر امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لیتے، اس کی خلافت کو تسلیم کر لیتے، تو وہ دولت کے خزانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیتا. ظاہر میں تو یزید کا مطالبہ تھا کہ امام عالی مقام، آپ میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے بیعت کر کے مجھے خلیفہ مان لیجئے. اور میرے امام کا جواب کیا تھا یہ بھی آپ نے بارہا سنا اور معلوم ہے کہ سرکار امام عالی مقام کا جواب یہ تھا کہ اے یزید، میں تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تو نہیں دے سکتا، وقت آئے تو سر کٹا دوں گا مگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں گا. یہی تو امام عالی مقام کا جواب تھا. اور وہ اگر اس راز یا نقطے کو ہم بیان کریں تو ایک تفصیلی وقت چاہیے کہ اگر امام حسین یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے تو میاں بڑے فتنوں کے دروازے کھل جاتے. دین محمدی کی حفاظت، قانون اسلام کی حفاظت کا معاملہ ختم ہو جاتا. کیوں؟ اس کو آپ ذہن میں رکھو اور اس نقطے پر غور کرنا کہ یزید کی اگر داستان بیان کی جائے تو ایک تفصیلی وقت چاہیے. یزید شرابی بھی تھا، زانی اور بدکار بھی تھا، نمازیں وہ قضا کرتا تھا، روزے وہ چھوڑتا تھا، حرام میں وہ مبتلا رہتا تھا. اور بعض علماء کی روایتوں کی بنیاد پر اس ظالم نے بہن بھائی کے نکاح تک کا رواج دیا تھا. تو اب آپ سوچو کہ جس کے ظلم کا یہ عالم ہو، جس کی بدکاری کا یہ عالم ہو کہ وہ قانون اسلام کو پامال کر رہا ہو، شریعت کے احکام کی توہین کر رہا ہو، تو اگر امام حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کر لیتے تو میاں یزید کی بدکاریوں کو سند مل جاتی کہ جب امام حسین جیسی شخصیت نے اور نواسہ رسول نے یزید کو خلیفہ مان لیا تو اس کا جتنا عمل ہے وہ حق پر ہے، لہذا بدکاریوں اور گمراہی کے دروازے کھل جاتے. بتاؤ امن و امان باقی رہتا، دین کی سلامتی باقی رہتی، اور پھر قیامت تک کے لیے میاں امت محمدی میں جو آرام طلب اور نفس پرست لوگ ہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھل جاتا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نواسہ رسول ہو کر کے یزید جیسے بدکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور صلح کر لی تو میاں آج تو ہم مجبور و بےکس ہیں، لاؤ ہر ظالم اور بدکار کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر دوستی کر لیں، اپنی جان بچا لیں، چاہے دین سلامت رہے یا نہ سلامت رہے. دروازہ کھلتا یا نہ کھلتا. آج بھی ملیں گے ایسے لوگ کہ جو ظالموں کی حمایت، بدکاروں کی حمایت، گمراہوں کی حمایت، چاہے دین سلامت نہ رہے مگر دنیا ان ظالموں کی بگڑنی نہ پائے. لیکن میرے امام نے یہ نہیں کیا بلکہ قیامت تک کے لیے امت محمدی کو درس دے دیا. ایک تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دے کر یہ بتا دیا کہ یزید یہ مبارک ہاتھ میرے وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے حبیب نے تھاما ہے، یہ مبارک ہاتھ اللہ کے حبیب کے مقدس ہاتھوں میں گئے ہیں، تو میں ان ہاتھوں کی عظمت نہیں دوں گا، اپنا سر کٹا دوں گا. میرے امام نے یہی کیا اور پھر دنیا والوں کو یہ درس دیا کہ اے امت محمدی کے لوگوں، جب تمہارے سامنے دین کا مسئلہ آ جائے، کسی ظالم، کسی جابر، کسی بدکار، کسی گمراہ کا معاملہ ہو تو اگر تم طاقت سے مقابلہ نہ کر سکو، اس کا سر نہ لے سکو، مگر اپنا سر دے کر کے دین و ایمان کو بچا لینا.
یہ ہے میرے امام کا کردار اور یہ ہے میرے امام کی تاریخ. تو امام حسین نے گویا اپنے ہاتھ کی عظمت کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ کہ یہ ہاتھ وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں گیا. سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کے ناپاک ہاتھوں میں. تب دیکھیں جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں پھر کیا عزت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں کیا کرامت عطا فرمائی اور کیسا ان کا اونچا مقام کیا. بھئی یہ تو علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ شہادت کے بعد امام حسین کا سرے پاک میدان کربلا سے کوفہ تک نیزے پر چڑھا کر لے جایا گیا، کوفہ سے لے کر دربار یزید تک لے جایا گیا. لیکن روایت جو سمجھانی ہے کہ کیا ہاتھ کے متعلق روایت ملتی ہے کہ امام حسین کا مقدس ہاتھ بھی یزید کے دربار میں گیا. تو مورخین نے لکھا ہے، بعض معتمد علماء نے ذکر کیا کہ شہادت امام کے بعد ابن سعد جیسے ظالم اور دوسرے یزیدیوں نے چاہا کہ امام حسین کے مقدس داہنے ہاتھ کو وہ کاٹ لیں اور لے جا کر کے دربار یزید میں پیش کر دیں اور یزید امام حسین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے یہ کہے کہ اے امام حسین، اگر آپ نے زندگی میں اپنا ہاتھ نہیں دیا تو چلو شہادت کے بعد تو آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا. لیکن مورخین کہتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین کے ہاتھ کی وہ لاج رکھی اور وہ عزت و کرامت عطا فرمائی کہ ابن سعد اور یزیدیوں نے ہزار کوشش کی لیکن رب تعالیٰ نے اپنی قدرت سے امام حسین کے ہاتھ کو ایسا پوشیدہ کر دیا کہ یہ اندھے ہو گئے امام حسین کے ہاتھ کو کاٹ نہ. اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی؟ یہ امام حسین کی زندگی کی دلیل ہے. اور میرے امام نے بھی گویا بتا دیا کہ یزید، میں نے سر کٹا دیا، میرے قول کے مطابق میرا سر تیرے دربار تک جا رہا ہے لیکن میں زندہ جاوید ہوں. جیسے ظاہری زندگی میں ہاتھ نہیں دیا تو شہادت کے بعد بھی تو میرا ہاتھ نہ لے سکے گا. یہ ہے میرے امام کی زندگی. شہادت کے بعد یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی عظمت ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ ایسے زندہ ہیں جس کا تم شعور نہیں کر سکتے. اور شہادت امام کے بعد کا دوسرا تذکرہ بھی سنیں، بات ضمن آ گئی سمجھانے کے لیے اور ذہن میں رکھے. میں نے اپنے بعض معتمد علماء سے سنا، اکثر وہ اس چیز کا تذکرہ کرتے تھے کہ بھئی 10 تاریخ کو سیدنا امام حسین کی شہادت ہوئی، محرم شریف کی 10 تاریخ گزر گئی، 11ویں تاریخ بھی گزر گئی، 12ویں تاریخ کو ابن سعد اپنے لشکر کو لے کر کے میدان کربلا سے گویا تیسرے دن کوفہ کی جانب روانہ ہوا ہے. یہ واقعات ہیں اور ان یزیدی ظالموں کا حال یہ کہ جو یزیدی مارے گئے تھے ان کو تو انہوں نے دفن کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی کے شہداء کو انہوں نے دفن نہیں کیا. تو صوفیاء کرام اور علماء نے بیان فرمایا کہ میاں یہ قدرت کی مرضی ہی نہیں تھی کہ کل میدان قیامت میں یزیدی کہہ سکیں کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ہمارا اور کوئی احسان نہ سہی مگر یہ احسان کہ ہم نے ان کی لاشوں کو دفن کیا ہے، یہی ہمارا احسان ہے. تو قدرت کو اتنا بھی منظور نہیں تھا، لہذا یزیدیوں کو یہ توفیق عطا ہی نہیں ہوئی. تیسرے دن روانگی میدان کربلا سے تھی.
امام حسین کی زندگی پاک اور اختیار کا تذکرہ بتانا ہے کہ شہداء کرام کے سروں کو ان ظالم یزیدیوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا. مختلف قبیلے کے لوگ تھے، کسی کو 6 سر دیے گئے، کسی کو 3 مختلف قبیلے کو، اور انہوں نے ان شہداء کرام کے سروں کو اپنے نیزے پر ٹانگ لیا تھا. اور ایک ظالم یزیدی نے سر پاک امام حسین کو اپنے نیزے پر ٹانگ رکھا تھا، اور اس نے اس نیزے کو زمین میں گاڑ دیا تھا کہ جب چلنے کا موقع آئے گا تو نیزہ اٹھا لیں گے اور میدان کربلا سے روانہ ہو جائیں گے. میاں ظلم کی انتہا حضرت سیدنا عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی، غالباً ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور اہل بیت نبی کے لٹے ہوئے قافلے کو رہ کون گیا تھا؟ حضرت عابد بیمار مردوں میں تھے، باقی خواتین محترم تھی. ان خواتین محترم کو کہ جن کے گھر میں جبریل جیسا فرشتہ بھی کبھی بغیر پوچھے نہیں آیا. حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان اور درجہ کیا ہے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ظاہر میں نبی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے اہل بیت کے ان خواتین محترم کو اونٹوں پر بغیر حجاب کے، بغیر محمل کے بٹھایا. میاں ایک امتحان کا مرحلہ تھا، اہل بیت نبی اس امتحان سے گزر رہے تھے، اور اس لٹے ہوئے قافلے کے اونٹوں کی نکیل حضرت عابد بیمار کے ہاتھوں میں دیتی تھی. تفصیل میں اتنا نہیں جانا. جب چلنے کا موقع آیا تو جس ظالم نے سر پاک امام حسین کو اپنے نیزے پر ٹانگ رکھا تھا اور اپنا نیزہ اس نے زمین میں گاڑ دیا تھا، اس نے چاہا کہ نیزے کو اکھاڑے. امام حسین کی زندگی دیکھو، اختیار دیکھو، اس نے پوری قوت لگا دی لیکن نیزہ زمین سے باہر نہیں آیا. غالباً اس ظالم کا نام خولی بن یزید ہے. نیزے کو اکھاڑ نہیں سکا. علماء فرماتے ہیں کہ ایک نہیں 10-5 یزیدی جمع ہو گئے کہ اس نیزے کو زمین سے اکھاڑیں، لیکن نیزے کو زمین سے نہیں اکھاڑ سکے. ابن سعد کو اطلاع دی گئی جو سپہ سالار لشکر تھا کہ معاملہ یہ آن پڑا ہے، تو ابن سعد یا شمر ان دو میں سے کوئی ایک سر پاک امام حسین کے قریب آیا. یہاں دیکھو بزرگوں نے فرمایا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کر لے. حقیقت یہی ہے کہ بزرگی وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرے. سیدنا امام حسین کی عظمت کو ابن سعد بھی جانتا تھا، شمر بھی جانتا تھا، انس بھی جانتا تھا، خولی بن یزید. مگر میاں دنیا کی دولت کے غرور نے اور دنیا کی دولت کے لالچ نے اندھا اور بہرا کر دیا تھا. آنکھوں پر پردے پڑ گئے، کانوں پر پردے پڑ گئے، دل پہ پردے پڑ گئے. شمر قریب آیا، یا ابن سعد قریب آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اے امام سر پاک امام حسین، ہم جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں. اقرار کر رہا ہے ظالم، ہم جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، صاحب اختیار ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ نیزہ زمین سے اکھڑ جائے، ورنہ اگر نیزہ زمین سے نہیں اکھڑتا تو ہم حضرت عابد بیمار کو بھی شہید کر کے آپ کے نسل کی آخری نشانی مٹا دیں گے. دیکھو اگر شمر
یا ابن سعد امام حسین کی زندگی کے قائل نہ ہوتے، ان کے اختیار کے قائل نہ ہوتے تو یہ جملہ کہنے کا معاملہ نہیں تھا۔ جانتے تھے کہ امام حسین نے شہادت پائی ہے، لیکن یہ قلبی صاحب اختیار تھے اور یہ آج بھی صاحب اختیار ہے۔ اتنے میں حضرت عابد بیمار قریب آئے اور فرمایا اے شمر تھوڑی دیر ٹھہر جا، بظاہر تو نے میرے والد محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے، لیکن وہ قلبی صاحب اختیار تھے اور آج بھی صاحب اختیار ہیں۔ وہ قلبی ہمارے قافلے کے سالار قافلہ تھے اور آج بھی وہی سالار قافلہ ہے۔ میں اپنے قافلے کا جائزہ لے لوں، ممکن ہے کوئی چھوٹ تو نہ گیا ہو، اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو میں لا کر قافلے میں شامل کر لوں، اس لیے کہ سالار قافلے کو اس وقت تک کوچ کا حکم نہیں دیا کرتا جب تک وہ تحقیق نہ کر لے کہ قافلے کا ہر آدمی آ گیا۔ شمر ٹھہر گیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دور نگاہ اٹھائی، دیکھا جہاں شہدائے کرام کی لاشیں ہیں وہیں کوئی بیٹھا ہوا سیاہ لباس میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ علیہ امتحان کا مرحلہ، آپ اسی عالم میں کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، اسی عالم میں آپ چلے، شہدائے کرام کی لاشوں کے قریب آئے تو دیکھا کہ خاتون محترم ہے، نورانی چہرہ، تقدس اور پاکیزگی نمایاں، انہی کی گود میں حضرت سکینہ سو رہی ہے، یعنی حضرت عابد بیمار کی بہن سیدنا امام حسین کی شاہزادی ان کی گود میں سو گئی ہے۔ آپ قریب پہنچے، سلام عرض کیا اور پوچھا کہ خاتون محترم آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا بیٹے عابد بیمار، تم نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو نہیں پہچانا؟ فرماتی ہے بیٹے عابد بیمار، تم نے اپنی دادی فاطمہ زہرا کو نہیں پہچانا؟ میں سیدہ فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ بچی سکینہ شہداء کی لاشوں کے قریب کسی طریقے پر آ گئی تھی، غم سے نڈھال تھی، میں نے گود میں لے لیا ہے، انہیں نیند آ گئی ہے، لے جاؤ قافلے میں شامل کر دو تاکہ نیزہ زمین سے باہر آ جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظالم ابن سعد یا شمر تمہیں بھی شہید کر کے میرے حسین کی آخری نشانی مٹا دیں۔ حضرت سیدنا عابد بیمار نے حضرت سکینہ کو لیا، لا کر کے قافلے میں شامل کیا اور اس کے بعد شمر سے فرمایا کہ اے شمر، اب خولی بن یزید سے کہہ دے کہ وہ نیزے کو اکھاڑ لے، نیزہ زمین سے باہر آ جائے گا۔ چنانچہ جب خولی بن یزید نیزے کے قریب آیا، ہاتھ لگایا، تنہا اکیلے اس نے نیزہ اکھاڑ لیا تو حضرت عابد بیمار نے فرمایا یزیدیوں دیکھ لو، یہ ہے میرے امام حسین کا اختیار کہ ہمارے سالار قافلہ کل بھی وہی تھے اور آج بھی وہی سالار قافلہ ہے۔ یہ سیدنا امام حسین کی زندگی، یہ سیدنا امام حسین کا اختیار پاک ہے کہ بظاہر سر کٹا دیا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں وہ اختیار، انہیں وہ مقام، وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میاں ان کی عظمتوں کو بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ یہیں پر ہمارا آپ کا عقیدہ بھی سنورتا ہے۔ آپ سوچو کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا و مولا روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہیں کہ نبی مل کر مٹی میں مل گئے، وہ زندہ نہیں
میاں جب امام حسین کی زندگی کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار کے حیات النبی ہونے کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سرکار کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ شہادت کے بعد سرکار امام عالی مقام کے اختیار کی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ضمناً عرض کی. بات آ گئی فضائل میں تو میں عقیدت کے طور پر بھی عرض کرتا چلوں. یا آج یو پی کا کوئی رہنے والا بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کی ہے، درود شریف پڑھنے تو بات عرض کر دوں. بھائی بہرائچ شریف سے بھی واقف ہے اور سرکار غازی میاں سے بھی واقف ہے. ایک بات آ گئی ہے شہداء کی زندگی پر. غازی میاں کوئی غیر نہیں ہے، میاں سیدنا امام حسین کے سوتیلے بھائی جن کو محمد ابن الحنفیہ بھی کہتے ہیں اور محمد حنیف بھی کہتے ہیں. تو بھئی خانوادہ تو وہی ہے، علی مرتضی کا تو گھرانہ ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ علی مرتضی کے شاہزادے ہیں. فرق یہ ہے صرف کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات ظاہری میں نہیں حضرت علی مرتضی نے دوسرا عقد نہیں فرمایا. تو سیدہ فاطمہ زہرا کے اولاد امجاد میں امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا ہے. اور پھر سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد حضرت علی مرتضی نے جو چند دوسرے نکاح کیے انہی میں آپ کی ایک بیوی صاحبہ جن کا نام حنفیہ ہے، انہی کے بطن سے حضرت محمد حنیف ہیں جن کو محمد ابن الحنفیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ امام حسین کے سوتیلے بھائی ہی تو ہیں. تو انہی محمد ابن الحنفیہ کی 11ویں پشت میں سرکار غازی میاں ہوتے ہیں، علی مرتضی کے پوتے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو گھرانہ تو علی مرتضی ہی کا ہے، اولاد امجاد تو انہی کی ہے. کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میاں وہی اثر ہے، وہی شان و شوکت ہے، وہی عظمت و جلال ہے. غازی میاں کی سیرت میں تفصیلاً بیان نہیں کروں گا اس وقت، انشاءاللہ آنے والے کسی جلسے میں ان کی تفصیلی سیرت عرض کروں گا. ان کی زندگی کی بات کہ میاں کتنی پشتوں کے بعد ہیں وہ سیدنا علی مرتضی کے. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا میرے الاسرار شریف میں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے میر سید سلطان، اور بڑے مرتبے کے بزرگ گزرے ہیں یہ. اور یہ قریب انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے قریب دلی میں ایک پرانے قبرستان میں ایک خالی قبر کے اندر 12 سال چلا کیا، لیکن جو مرتبہ چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو رہا تھا. اللہ والوں کی منزلیں ایسے ہی یہ مقامات حاصل نہیں ہوتے، بڑی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے. 12 سال چلنا کیا لیکن جس مقام کی تلاش تھی وہ مقام نہیں مل پا رہا تھا. آج تو پیری مریدی کیا، آج کا مرید سوچتا آج مرید کل خلیفہ قطب ہو جاؤں. اللہ اسموں کو ہدایت نصیب فرمائے. ارے میاں غلامی پر ہی ناز کرو، سرداری اور پیشوائی کی تمنا کیوں؟ غلامی ہی باعث برکت ہے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. میاں غلامی قبول ہو جائے نجات ہے. خیر یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ ہے میر سید سلطان فرماتے ہیں کہ میں اپنی چلہ گاہ کے باہر حیران بیٹھا ہوا تھا، پریشان بیٹھا ہوا تھا، اپنے معاملے میں غور کر رہا تھا کہ میرا معاملہ کیسے حل ہوگا. تو اتنی میں دیکھا کہ ایک کوڑھی
میرے سامنے سے راستے سے گزر رہا ہے، اتنا سخت مرض ہے اس کو کوڑ کا کہ انگلیوں کے ہاتھوں سے پیروں سے پیپ ٹپک رہی ہے، زخمی ہے، یعنی سر سے لے کر پیر تک اسے کوڑ کا ایسا زخم ہے کہ لوگ دیکھ کر کے نفرت کریں، خون توڑ پیپ ٹپک رہا ہے، گوشت بھی ٹپک رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھا مشیت کے رات کہ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان گھوڑے پر سوار نیلی گھوڑی پر ایک جانب سے تشریف لائے، چہرہ بڑا نورانی اور نورانی غالباً سرخ لباس پہنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس کوڑے سے کوڑھی کو مارنا شروع کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ وہ بیچارہ کوڑھی یوں ہی زخمی، اور جب کوڑے سے مار پڑے تو کیا حال ہوگا؟ وہ کوڑے کی مار پڑنے سے زمین پر گر پڑا، لیکن یہ آنے والے نوجوان بزرگ برابر کوڑے سے مارتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر کی کوڑ کی کھال چھل گئی اور اندر سے ایسی اچھی کھال نکل آئی کہ سر سے پیر تک وہ ایسا ہو گیا جیسے کبھی اسے کوڑ تھا ہی نہیں۔ سارا مرض دور ہو گیا، ساری کیفیت دور ہو گئی اور بالکل تندرست ہو کر وہ ایک جانب چل پڑا۔ تو حضرت میر سید سلطان فرماتے ہیں میں ہمت کر کے قریب ہی تو بیٹھا تھا، ان نوجوان کے قریب آیا اور میں نے کہا حضور آپ کون ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوڑی ابھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، فریاد کی تھی کہ اسے کوڑ کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس کا معاملہ میرے سپرد کر دیا اور مجھے پہچان لیجئے کہ مجھے ہی سید سالار مسعود غازی کہتے ہیں۔ میاں دلی میں وہ فریاد کر رہا ہے، کہاں بہرائچ شریف، لیکن اللہ والوں کے لیے رابطے میں دور نہیں۔ اور آج کوئی اعتراض کرے بدعقیدہ وہابی تو میاں اعتراض کا موقع نہیں ہے، موبائل کے ذریعے ہزاروں میل آپ آدھے منٹ میں رابطہ قائم کر کے بات کر لیتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو یہ روحانی طاقت عطا فرمائے تو کیا تعجب؟ آج تو مشکل نہیں ہے، میاں یہ سوچنے کی چیز ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ابھی فریاد کر رہا ہے، وہ سرکار غازی میاں کے سپرد کر رہے ہیں اور اسی لمحے وہ آ کر اس کے مرض کا علاج کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے میر سید سلطان، میرا مقام بہرائچ شریف ہے اور رب تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہندوستان میں یا روئے زمین پر جس ولی کو اب ولایت کا معاملہ ملتا ہے تو اس کی ولایت کی دیگ میں نمک میں ہی ڈالتا ہوں، یعنی جب تک میری روحانی توجہ نہ ہو اس کا ولایت کا مقام کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فرما کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ میر سید سلطان فرماتے ہیں کہ میں نے پیدل سفر کر کے بہرائچ شریف حاضری دی اور جب غازی میاں کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گیا تو چند دنوں میں جس منزل کی تلاشی مجھے اس سے اونچے مقام پر پہنچایا۔ تو بتانا یہ ہے میاں کہ سرکار غازی میاں حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد امجاد میں ہے، جب کئی پشتوں کے بعد میاں پوتے کے اختیار کا یہ عالم ہے تو پھر امام حسین کے اختیار کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سوچنا ہے۔ یقیناً جس نے یہ شعر کہا ہے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میاں سرکار امام کا فیضان اور خانواد علی مرتضیٰ کا فیضان یہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ تفصیل میں زیادہ نہ جا سکوں گا، اب شہادت امام کے بعد کی ایک دو باتیں عرض کر کے میں گفتگو کی تکمیل کر دوں
اور پھر انشاءاللہ تقریروں میں حاضر رہیں گے تو متفرق باتیں آپ سنتے رہیں گے۔ دیکھو یزید نے تو یہ چاہا تھا کہ امام حسین کا نام مٹا دے معاذ اللہ۔ بھئی ہر دنیا دار اپنی طاقت کے زوم میں، حکومت کے زوم میں، دولت کے غرور میں ہے، اپنے مقابل کو، کمزور کو یا حق پرست کو یا صاحب ایمان کو وہ چاہتا ہے کہ ایسا مٹا دو کہ اس کا نام باقی نہ رہے، یا تو وہ ہمارے غرور کے سامنے سر جھکائے، ہمارے ناحق کو وہ بھی حق کہے، ہمارے ظلم کو وہ بھی ٹھیک کہے۔ آج آپ بھی دیکھتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، اس پر ہمیں تبصرہ نہیں کرنا، مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ بڑا پیارا شعر ہے سرکار اعلی حضرت کا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ میاں جو حق کی راہ میں فنا ہوتا ہے وہ ایسا زندہ جاوید ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کی نشانی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہیں پر بات میں واضح کر دوں، درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے کہ آج پوری روئے زمین پر سینکڑوں سال سے امام حسین کے نام کی مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، محفلیں بھی ہو رہی ہیں، جلوس بھی نکلتے ہیں، ان کے نام پر نہ جانے کتنے غربا اور مساکین کو کھلایا بھی جاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، غربا اور مساکین بھی کھاتے ہیں۔ آج ان کی یاد تو صبح قیامت تک باقی ہے۔ کیا یزید کے نام کی بھی کوئی کانفرنس ہوئی یا اس کے نام کا بھی کوئی جلسہ ہوا؟ ایک بات کہنے کی ہے، وقتی بات تھی، اس نے ظلم کر لیا لیکن مٹ گیا ہمیشہ کے لیے۔ بلکہ ایک چیز آپ یہ بھی دیکھو کہ آج کے دور کا بھی بڑا سے بڑا یزیدی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اپنا نام یزید رکھ لے۔ آپ سوچ لو ایک بات ذہنی طور پر، یا بڑا سے بڑا یزیدی یہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اپنا نام وہ شمر رکھ لے یا ہرملا رکھ لے۔ جانتا ہے کہ یہ نام رکھا میں نے تو جس گلی سے گزروں گا مجھ پر پھٹکار پڑے گی، میاں اپنے غیر سب دھتکاریں گے۔ تو آج یزیدی بھی نام رکھتے ہیں غلام حسین، احمد حسین، محمد حسین، چاہے دشمنی کرے امام حسین سے، لیکن وہ نام رکھتے ہیں امام حسین کے نام پر ہی۔ میاں اگر یزیدیت میں وہ سچے ہیں تو میرے حسین کا نام چھوڑ دیں، اپنا نام یزید رکھ لیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی، دنیا خود ہی پہچان لے گی۔ لیکن دیکھو ایک روایت بتا دوں کہ میاں قدرت نے بھی شہادت امام عالی مقام کے اعلان کا انتظام صبح قیامت تک کے لیے کر دیا ہے۔ روایتیں ملتی ہیں کہ جب سرکار امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تو اندھیرا چھا گیا تھا، دن میں تارے نظر آتے تھے، روایتوں میں ہے تارے ٹکراتے ہوئے نظر آتے تھے، اور آسمانوں سے ایسا خون برسا کہ جس برتن پر وہ خون پڑ گیا برتن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لیکن خون کی رنگت نہیں گئی، جس کپڑے پر وہ آسمان سے برسنے والا خون پڑ گیا ایک ایک اس کا سوج جدا ہوا مگر خون کی رنگت نہیں گئی۔ علماء نے فرمایا کہ 6 مہینے تک مسلسل امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان سرخ رہا۔ دیکھو آپ بھی دیکھتے ہو، جانتے ہو کہ جب سورج نکلتا ہے تو صبح کے وقت پورب میں سرخی رہتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو شام کے وقت پچھم میں سرخی رہتی ہے یا نہیں؟ تو علماء سیر نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ پورب اور پچھم کی سرخی نہیں تھی۔ جب سرکار امام حسین نے شہادت پائی تو 6 مہینے تک آسمان سرخ رہا، اور 6 مہینے کے بعد یہ سرخی سمٹ کر کے پورب اور پچھم کے کناروں میں چلی گئی۔ صبح کو سورج نکلنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور شام کو سورج ڈوبنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ گویا قدرت نے وہ انتظام کر دیا کہ صبح اور شام آسمان کے
کناروں سے قیامت تک امام حسین کی شہادت اور عظمت کا اعلان ہوتا رہے گا اور دنیا یزید کے ظلم کو پہچانتی رہے گی. یا یہ قدرتی انتظام ہے تو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے. خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. یہ چند کلمات تھے میں نے حصول برکت کے لیے عرض کیے. درود شریف پڑھنے تو پیدائش پاک عرض کر دوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دوران تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء حور و خلما ملائکہ غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا. کھڑے